ورک انفو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے کائنات میں ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین 6 دن میں تخلیق ہوئے۔ اس کی ترتیب ہمیں جن روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اس میں پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، جس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پھر اللہ نے زمین پر درخت اگائے۔ اس کے بعد اللہ نے نور کو پیدا فرمایا اور پھر زمین پر چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کی تخلیق کی گئی، اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی تھی۔ کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، اور جب وہ فتنہ و فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، جس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں اور ویرانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی اصل جگہ یہی جزیرے اور ویران وادیاں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونک دی، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈالا اور پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکی تو فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا کہا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے ابلیس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں قیامت تک کی مہلت مانگی، یعنی کہ اتنی لمبی عمر کے قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے وقت مقررہ تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا،
اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کا لباس عطا کیا تھا۔ پھر ایک بار جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمسفر بنایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حوا کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، شیطان نے انہیں اسی درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر اترے تو شیطان بھی زمین پر اتر آیا۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں سے 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے البرق انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔